رب گرامی، آج 19 ذی الحج ہے۔ ذی الحج کی 19 تاریخ ہے اور 18 ذی الحجہ کو خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے چند معلومات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، عقیدے کے طور پہ جو ترتیب خلافت راشدہ کی ہے وہی ترتیب افضلیت کے اعتبار سے ہے۔ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ جو خلافت کے اندر ترتیب ہے یہی افضلیت کے اندر ترتیب ہے۔ انفرادی کسی وصف، کسی بھی شخصیت کا کسی وصف میں باکمال ہونا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، پوری امت کا 14.5 صدیاں بیتنے کے باوجود بھی پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ ذو الہجرتین ہیں، ذو النورین ہیں، ذو البشارتین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو الہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں کی آپ نے، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایک آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس لحاظ سے آپ کو ذو الہجرتین کا لقب دیا گیا۔ ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ بس ہم نے جو ہے سن لیا اور بس۔ ہجرت کے لیے سب کچھ چھوڑنا چھاڑنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک مکان میں کرائے پہ آتے ہیں بالفرض، اور وہاں سے جب آپ شفٹنگ کرتے ہیں آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ماحول بڑا اچھا تھا، دل لگ گیا تھا، ساتھی بن گئے تھے، یہاں پہ اس طرح تھا اس طرح تھا، تو بالکل اپنے علاقے اور رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے سب کی قربانی دے جانا یہ آسان کام ہے؟ مشکل کام۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ کیا۔ آپ کو جنت کی 2 دفعہ بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ ذو البشارتین، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، اور جب آپ نے دین اسلام کی خدمت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی۔ تیسرا لقب آپ کا ذو الہجرتین ہے، 2 ہجرتوں والے، ذو النورین، ذو الہجرتین پہ بات ہو چکی، ذو النورین 2 نوروں والے، نبی پاک صاحب الاولاق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس شخصیت کے نکاح میں آئیں، اس شخصیت کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ اعزاز شاید اور کسی کے پاس امت میں نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ شخصیت 18 ذی الحجہ کو مظلومیت کی شہادت کی موت اس دنیا سے جاتے ہیں۔ احباب، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ 2 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دونوں وہ جلیل القدر صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ
رب کی عطا ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے نہ احسان جتلاتے، نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ بندہ دل میں سوچتا رہے کہ یار یہ غریب پہ لگا دی، یتیم پہ لگا دی، مسکین پہ لگا دیے، اور اندر سے وہ جو انقباض کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ یار یہ کرنا تھا بس ادھر لگ گئے، یہ کرنا تھا ادھر لگ گئے، یہ تکلیف یہ نہیں ہوتی ہے۔ بس اللہ کی راہ میں دے دیے، اس کا مال تھا اس نے دیا تھا، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، شکر کریں کہ اللہ نے قبول کیا اور اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پہ لگائے۔ تو ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور نہ ہی احسان جتلاتے، احسان نہیں جتلاتے، اللہ کی راہ میں دیا اس کا اجر، اس کا صلہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں کسی قسم کا خوف اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ آیات حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قول معروف اچھی بات، ومغفرۃ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے آپ کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، مال کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس سے بہتر ہے آپ اچھی گفتگو کریں، اس کے سے بہتر ہے آپ کھلا دل رکھیں، کھلا ظرف رکھیں، کھلا ذہن اور کھلا ضمیر رکھیں، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو آپ جو ہے وہ معاف کر دیں۔ یہاں پہ رک کر کے میں اکثر ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، پچھلے جمعے کو بھی میں نے کی تھی، اور آپ نے سنا تھا کہ قربانی تو مال و دولت والوں نے کی ہے، لیکن کچھ سنت ابراہیمی ایسی ہیں کہ جو بغیر مال و دولت کے بھی اپنائی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں تو انہوں نے مال خرچ کیا جن کو اللہ نے دیا تھا، لیکن کچھ ایسے فقیر جو اجر اور صلہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے ثواب چاہتے ہیں، تو میرے رب نے ان کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا ہے۔ پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، یا الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو انفاق فی سبیل اللہ وہی کرے گا جس کی جیب میں روپے اور پیسہ ہے، جس کی جیب میں درہم اور دینار ہے۔ لیکن پھر اس غریب اور فقیر مومن مسلمان کی بات ہوئی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات اور درگزر یہ جو ہے اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق، اچھی بات کا تعلق روپے اور پیسے سے نہیں ہے، یہ زبان سے ہے، اور درگزر کا تعلق اس دل سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نوازا ہے۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ سارا ہی بڑا متعجب خیز ہے۔ وہ امیر ہے، اللہ کی راہ میں دے گیا، صلہ لے گیا، وہ فقیر ہے، اب وہ درگزر کر گیا اور اچھی بات کر گیا، اچھی گفتگو کر گیا، اس نے اخلاق کا مظاہرہ کر گیا، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا مستحق ہے۔ تو مومن کی بڑی شان ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو ویسے ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، اور یاد رکھیے یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا روپیہ پیسہ تگڑا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قدر کو پہچانیں، آپ اللہ کے نائب ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور آپ وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ پوری کائنات ارضی کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاک نبی کا کلمہ نصیب کیا ہے۔ آپ کے اندر ہزار کمزوری، میرے اندر ہزار کمزوری صحیح، 100 مسائل صحیح، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے نوازا ہے، اس جیسی دولت کوئی نہیں ہے۔ باقی دنیا میں قدریں بدلتی رہتی ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔
اتنا جن کی ہم اچھائیاں بیان کرتے کرتے نہیں تھکتے، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بہرحال کے ذہن میں رکھیے گا، اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اتنے اچھے ہوتے تو آپ کو سکھ کا سانس لینے دیتے۔ آپ کو دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے دیا ہے تو پھر تو بات کریں، اور اگر نہیں لینے دیا ہے تو پھر یہ تعریف کم از کم یہ حق نہیں بنتا ہے ہمارا۔ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ کلمہ کا ہے، وہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ یہ اس غریب اور نادر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش کا موقع دیا کہ ایک اچھی بات، اچھی گفتگو، عفو درگزر، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا یار، دل تو ہر کسی کے پاس ہے، زبان تو ہر کسی کے پاس ہے، اچھی بات کرتے ہوئے روپے پیسہ تو کوئی نہیں لگتا ہے، عفو درگزر کرتے ہوئے روپے پیسہ تو کوئی نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مومن مسلمان کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے روپے اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے گی لے لے گی، وہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے گی لے لے گی۔ اور حلیم بڑی بردبار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھ کے اللہ کی راہ میں دیا کرو کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے نہ دیا تو دین کا کام رک جائے گا۔ غنی ہے وہ بے پرواہ ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور دوسرا حلیم ہے، بردبار ہے، کتنی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرمانے والا ہے، اس کے باوجود روزی اور رزق کی مہربانی فرمانے والا ہے، حلیم ہے۔ نہیں تو اگر حساب کتاب پہ بات آ جائے تو شاید ہم 2 وقت کی روٹی کے مستحق نہ ٹھہریں، لیکن وہ حلیم ہے، ہماری لغزشوں کو، کمیوں کو، کمزوریوں کو معاف کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ آیات ہیں جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی، اور دونوں بڑے امیر کبیر صحابہ تھے، یہ دونوں ہستی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کی محبوب ترین مسجد النبوی شریف کی توسیع وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نصیبے میں آئی ہے۔ دیکھیں نا، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کوئی آدمی دنیا کی کسی کونے میں کسی مسجد کے اوپر اپنا روپے اور پیسہ لگاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش بخت سمجھے، وہ اپنے آپ کو نیک بخت سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ موقع دیا کہ اس نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے۔ اور وہ مسجد، جس مسجد کی بنیاد میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے، اس مسجد کی توسیع اور اس کے لیے قطع ارضی خرید کر کے وقف کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یار اتنا بڑا اعزاز ہے یہ کہ آپ اور میں جاتے ہیں تو صرف ہم وہاں پہ نماز پڑھ لیں اور ہم وہاں پہ ٹھہر جائیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ وہ مسجد کی توسیع کے لیے اپنی جگہ خرید کے وقف کر رہے ہیں تا صبح قیامت، اور وہ بھی حضور کی مسجد، وہ بھی حضور کی مسجد جس کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ دنیا کے جتنے مسلمان ان کی خواہش ضرور ہوتی ہے بھلے چند سیکنڈ ہی صحیح ریاض الجنہ کے اندر موقع تو مل جائے، اس مسجد کی خدمت، اس مسجد کی توسیع کرنے والی شخصیت کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اور یہ سعادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ مہربانی فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور مواقعوں پہ جب دین اسلام کو انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تو ایک موقع جنگ کے موقع پہ مسلمانوں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اس موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 بما غلا کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، اور حضور نے ارشاد فرمایا عثمان آپ کی آج کی یہ نیکی اتنی بھاری بھرکم ہے کہ آج کے بعد اگر آپ اور کوئی نیکی بھی نہ کرو تو آپ کی یہی نیکی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ اعزاز کس کے پاس ہے؟ یہ اعزاز حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ اب آپ اس سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس شخصیت کے حوالے سے کسی حوالے سے کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میں اشارہ کروں گا، بعض حضرات اموی ہونے کے ناطے سے وہ یوں آپ کو سکپ کر کے آگے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ اپنی آخرت کے درپے ہو گئے ہیں۔ ہم سب کی عزت کرنے والے ہیں، ہم سب کا احترام کرنے والے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر آنکھوں پہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر آنکھوں پہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سر آنکھوں پہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سر آنکھوں پہ، آل بیت اطہار سر آنکھوں پہ۔ ہم کسی کو نہ تو ان کا آپس میں مقابلہ کرانے والے ہیں اور نہ ہی خواہ مخواہ جو ہے وہ دلوں کے اندر کسی قسم کا بغض اور حقد اور انقباض رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں۔ سب کی عزت کرنے کا ایک ہی مرکزی نقطہ ہے کہ سب میرے پاک نبی کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی آل ہے، کوئی اصحاب ہے، سب کے سب جڑے ہوئی ہیں۔ ہم نے اس کی نسبت کو دیکھنا ہے اور اسی نسبت کو دیکھیں گے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہی سچا سچا عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کی توجہات نصیب فرمائے، آمین۔